بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے آج کا طریقہ عملی طور پہ عمرہ براؤ کی جگہ سے بڑھانے بہار کے طور پہ ایک ہی دیا ہوا اور عمری دیا ہوا. چند گزارشات میں نے آج کے سفر رات کی صحت کے مطابق یا سفر کے دوران جو انتظامی معمولات کے ساتھ آپ کا وابستہ ہو گئے یہ دستکار آپ کا معاملہ کرنا پڑے گا. ان سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے یا ان امور سے کیسے گزرنا ہے اس کے لیے چند گزارشات سیدھا موٹی موٹی کی باتیں ہیں جو آپ نے غور سے سمجھی ہیں. میری جو گزارشات ہوں گی وہ حکومتی سطح پہ جو کی ہوتی ہے اس کے تحت جو گزارے کرام کو آج کا سفر کرایا جاتا ہے اس کے مطابق ہے. جو طریقہ کار حکومتی سطح پہ ہے جو لوگ پرائیویٹ یا کمپنیوں کے ذریعے آج کے لیے جاتے ہیں وہ بھی میری بات کو اور ان باتوں کو سیدھا باتوں کو غور سے کریں اور اپنی کمپنی کے نمائندوں کے جو ان کے قوانین وغیرہ ہیں یا ان کے جیسے بھی ان کا طریقہ کار ہے اس سے بھی وہ عمل کریں. آج کا جیسے آج کی مزدوری کا پاکستان ہائی کمیشن کی طرف سے آپ کو مزدوری کا حق وصول ہو رہا ہے. آپ اسی ٹائم آج کی تیاری شروع کر دیں. آج کیونکہ ایک بدنی عبادت بھی ہے اور ایک مالی عبادت بھی ہے. آج سائنسی دور میں آج کل کے سائنسی دور میں کتنی بھی سہولتیں میسر ہوں لیکن ہمارے محنت بھی مشقت ہے. اس مشقت کا معاملہ کرنے کے لیے اور آج کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی چہل قدمی کا دورانیہ بڑھائیں. روزانہ کے معاملات کے مطابق آپ اپنی چہل قدمی کریں 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر تاکہ آپ کے پاؤں سے چلیں اور پھر میں اتنا زور پیدا ہو کہ آپ کو پیدل چلنے کی عادت پڑے. تو اس سے آپ کی صحت بھی متاثر نہیں ہوگی اور آپ کا حج اور حج کے جو سفر ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ اس کو انجام پائیں گے. سب سے پہلے یہ ہے کہ حج سے جانے سے ایک ہفتہ پہلے حاجی گاہ میں موجود متعلقہ حج کمیشن کی ڈسپینسری سے آپ نے 2 انجیکشنوں کا کورس کرنا ہے. ایک انجیکشن آپ کو لگایا جائے گا گردن اور بخار کا جو ایک جان لیوا بیماری ہے. دوسرا انجیکشن آپ کو لگایا جائے گا سوائن فلو جو کہ ایک جان لیوا بیماری ہے. یہ انجیکشن لگانے کے بعد آپ کو ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا جس کے اوپر آپ کا پاسپورٹ نمبر آپ کا نام اور 2 انجیکشن جو آپ نے لگوائے ہیں اس کا اندراج ہوگا. وہ انجیکشن آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے. سرٹیفکیٹ کا آپ کے پاس موجود ہونا ہر حال میں ضروری ہے جب تک آپ کا سفر مکمل نہیں ہو جاتا جب تک آپ پاکستان واپس نہیں آ جاتے. اس کی پروسیجر کیا اس کی حالیت کیا میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. اس کے بعد اسی دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو راجو مجاہد کرام معمول کے مطابق ادویات کے استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ جنہیں دمے کی بیماری ہے سانپ کی بیماری ہے ان کے ادویات ایک روٹین کے مطابق استعمال کی جاتی ہے. بلڈ پریشر کے مریض ہے آج شوگر کے مریض ہے اور ہارٹ کے مریض ہے جن کو دل کی عادت ہے گھبراہٹ ہوتی ہے تو جو معمول کے مطابق ادویات استعمال کرتے ہیں وہ مدت کے مطابق جتنی مدت آپ نے حج کے سفر کے دوران آپ نے سعودی عرب میں گزارنی ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے مختلف ڈاکٹر سے تجویز کرا کے روزمرہ کی ادویات کو جمع کر کے ان مدت کے مطابق آپ نے وہ حاجی کیمپ سے پیک کروا کے سیل کروا کے آپ نے اپنے دستی سامان میں رکھنی ہے. اس کے بعد آپ کو ایک خط ملے گا جس کے اوپر آپ کا پرواز نامہ ہوگا یعنی جس دن آپ نے حج کے لیے ایئرپورٹ سے جس شہر سے بھی آپ نے روانہ ہونا ہے. اس سے 2-3 دن پہلے آپ نے حاجی کیمپ جا کے کچھ کام کرنے ہیں. 3-4 کام ہیں جو بہت استعمال فرمائیے گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو اطلاع نامہ آپ کو پرواز کا ملا ہے وہ آپ نے PIA کے دفتر میں جا کے آپ نے ان کے حوالے کر کے آپ نے وہاں سے اپنا پاسپورٹ اور ہوائی جہاز کا ٹکٹ وصول کرنا ہے. پاسپورٹ اور ٹکٹ وصول کرتے وقت آپ نے اس کو کھول کے دیکھنا کہ آپ کا اپنے بھی پاسپورٹ اور ٹکٹ ہے کسی اور کا ہوتی ہے تو نہیں جانتے اس چیز
नंबर 2 आपने ये काम करना है, जिस बैंक के थ्रू आपने अपनी हज की दरखास्त जमा करवाई थी, उसने कमर्शियल बैंक है, हबीब बैंक है, निजाम बैंक है, जो भी बैंक है, हाजी बैंक में मजबूर उस बैंक की ब्रांच में आपने वो फोटो वाली रखी जो बैंक को में दरखास्त जमा कराते हुए जो बैंक से आपको वसूल हुई थी उस टाइम, आपने वो ब्रांच में ले जाके वहां से आपने अपना बकाया याद जो आपने बैंक में हज के लिए जमा करवाए थे उसकी कुछ बकाया याद होती है वो आपको वापस बैंक करता है। इस बकाया याद में कमी बेची होती है, कुछ बकाया याद में कुछ हाजी प्यारे कराम को बकाया याद कम मिलते हैं, कुछ को ज्यादा मिलते हैं, उसमें उनका तलव्वुज़ या खोजने वाली बात नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि अगर किसी हाजी को 5,000 रुपए का ज़र मुबादला मिला है, किसी को 10,000 का मिला, फ्लाइट भी आपकी एक है, मकतब नंबर भी आपका एक है, बिल्डिंग नंबर आपकी मुख्तलिफ होती है। ये बिल्डिंग नंबर मुख्तलिफ होने की वजह से जो हर की बिल्डिंग होती है उनको कम पैसे मिलते हैं, जो ज्यादा दूर होती है उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं। उसके बाद तीसरा काम आपने ये करना है कि हाजी कैंप में मौजूद अगले से आपने हाजी कार्ड बनवाना है। हाजी कार्ड वो कार्ड है जो आपके पूरे सफर में हज को दौरान आपके गले में चढ़ता रहेगा। उसके बाद आपकी तस्वीर होती है, आपका नाम होता है, आपके खून का ग्रुप होता है, पासपोर्ट नंबर होता है, किस फ्लाइट से आप जा रहे हैं, किस फ्लाइट से आपने वापस आना है, तो सारा इंतजार होता है। वो आपका ID कार्ड है, वो किसी भी सूरत में आपने अपने जिस्म से जुदा नहीं करना, अगर अपने गले में पहले रखना है। चौथा काम आपने ये करना है कि हाजी कैंप में मौजूद आपने जो ऐलान की 2 चादरें हैं, एक तो चादर आप चैनल के तौर पर बांधे, एक तो आप ऊपर होते हैं जो अभी ध्यान में बताया भी गया, हमने तौर पर बताया गया है, वो उसके ऊपर आपने पाकिस्तानी झंडों के स्टिकर लगाने हैं, जो ऊपर पहनने वाली चादर होती है उसके ऊपर स्टिकर लगाने हैं। उसके लिए बात क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी मुसलमान हैं, पाकिस्तान से आप हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, जो खातन और स्टिकर अपने अबाया या धोखे की बैक साइड से लगवाना है ताकि वो बैक साइड से पता चले कि ये पाकिस्तानी खातून है। उसके बाद आपने ये करना है कि जब आपकी परवाज जिस दिन होगी, दूसरे दिन या तीसरे दिन, तो आपने एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट में आपने सामान से जाएंगे या हाजी कैंप से जाएंगे तो आपने अपने सूटकेस के ऊपर अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, वक्तब नंबर, बिल्डिंग नंबर, जो वक्तब नंबर आपको अलॉट किया गया जो आपके लेटर के ऊपर मौजूद है, जो बिल्डिंग नंबर है वो आपने उसके ऊपर लिखनी है, पाकिस्तान का पता भी लिखना, मोबाइल नंबर भी लिखना है। उसकी वजह ये है कि अगर आपका सामान कहीं गुम हो जाता है तो वो आपको वक्तब नंबर या बिल्डिंग नंबर के हवाले से आप तक वक्त पहुंचाया जा सकता है। तो दूसरा चीज ये है कि आपने अपने सामान की खुद हिफाजत करनी है और ज्यादा बेहतर है बाद में ये थोड़ा तवज्जो में पड़ जाए। एयरपोर्ट में जहाज में बैठने के बाद आपने जहाज के अंदर 2-3 चीजों का खास ख्याल रखना है। नंबर 1 ये है कि जो खाना आपको प्रवास के दौरान मिला जाएगा उसमें खुशबूदार चीजें होती हैं, जैसे मशरूबात होते हैं उसमें खुशबूदार चीज होते हैं, मशरूबात को क्योंकि आप एहराम की हालत में होंगे, एहराम की हालत में जैसे गुरुआ कराम ने यहाँ बयान किया है जो एहराम की हालत में खुशबू लगाना मना है तो खुशबूदार चीजें खाना भी मना है। इसलिए आप ऐसी एहतियात से परहेज कीजिएगा जो खुशबूदार हो, जिसके शिकार आने से या शिकार आने से आपकी हालत में या मुंह में खुशबू का जायका महसूस हो, ऐसी चीजें आप बिल्कुल ना खाएं। सादा पानी पिए, चावल, ये जो भी आपको खाना मिलता है उसमें आप देखेंगे कि खुशबूदार अंग्रेजी की है वो आप इस्तेमाल करें। दूसरी बात, आज का बैतुल खला जाने के बाद लोगों को छोड़ा होता है, बैतुल खला में जाहिर है एक दूसरी गुजर रहा है आपको जाना पड़ेगा। बैतुल खला में भी हैंड वॉश, टिश्यू पेपर और खुशबूदार साबुन मौजूद होता है। जबकि मैंने पहले बयान कर दिया है कि एहराम की हालत में जब खुशबूदार चीजें लगानी मना है तो उसमें खानी भी मना है, इसलिए आपने वहां से भी इसे ग्रेज करना है। सादा साबुन जो आपके सस्ते सामान में और जिसको आज वाला साबुन भी कहते हैं बाजार में दस्तियाब होता है, अगर आपने जो हाथ वगैरह साबुन से इस्तेमाल करनी है तो आपने वो अपना साबुन इस्तेमाल करना, वहां की बातों की खुशबूदार चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। तीसरा काम जलाने का आवाज, अगर आपको क्या मछली की शिकायत होती है, क्या मछली या घबराहट की शिकायत होती है, या आपको ब्लड प्रेशर हाई होने की शिकायत होती है, सफर के दौरान ये शिकायत होती है, तो वो जलाने आवाज या प्रवास से पहले जहाज में बैठने से पहले ऐसी वजह का इस्तेमाल कर लें जो इसे महसूस हो सके, इससे मार्गदर्शन के तौर पर आप ये दवाया इस्तेमाल करें। चौथी बात यह है कि हज के सफर के दौरान आपने
اوقات کے مطابق آپ نے اپنی گھڑیاں اور موبائل کا وقت کا تعین کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ابھی آپ گھڑی پہ 10 بج رہے ہیں یا 10 بجنے والے ہیں، تو آپ نے 2 گھنٹے پیچھے اپنی گھڑیوں کو کرنا ہے، کیونکہ سعودی عرب کی اوقات آتا ہے پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے کی طرف ہے۔ جب آپ جدائی روڈ کے اوپر اتریں گے تو آپ کی گھڑیاں اور موبائل کا جو ٹائم ہوگا وہ سعودی اوقات کے مطابق فکس ہوا ہوگا، اس میں آپ کو نمازوں کا تعین کرنے میں دشواری بھی ہوگی۔ تو آپ نے اپنا ٹائم فکس نہ کیا تو آپ کو نمازوں کا پتہ نہیں ہوگا کہ نماز میں کتنا وقت ہے، گزر گیا یا آنے والا ہے وغیرہ۔ جیسے آپ جدائی ایئرپورٹ یا مدینہ ایئرپورٹ کے اوپر اترتے ہیں تو وہاں پہ عملہ موجود ہوگا میڈیکل کا، وہ آپ کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے گا۔ وہ پولیو ویکسین کے آپ کو قطرے پلانے کے بعد آپ کو ہال کے اندر داخل کر دے گا، وہاں پہ آپ اطمینان سے بیٹھے اور سب استقامت کا مظاہرہ ہے، جلد بازی آپ نے کسی کام نہیں کرنی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سینیٹیشن کا عملہ آگے آپ کا وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کیا کرے گا جس کے اوپر آپ کو 2 چیزوں کا اندراج ہوگا۔ وہ 2 چیزوں کا اندراج کا میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ سے چیک کر کے آپ کے پاسپورٹ کی دوسرا سے اسٹیکر لگا دیا جائے گا، جس سے یہ وضاحت ہو جائے گی کہ آپ نے میڈیکل اور جو 2 چیزیں ہیں وہ پاکستان سے لگوائے ہوئے ہیں۔ خدایا خاصہ اگر آپ کے پاس وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے یا ڈوب جاتا ہے تو آپ کو جگہ سے موقع داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اور پھر آپ کا حل رہ جائے گا۔ وہاں پہ وقت کے مطابق آپ کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے آپ کو وہاں بیٹھنا پڑے گا، پھر آپ کو چیکنگ بوتھ کے تحقیقات کی صورت میں لے جایا جائے گا، خواتین کی کتاب الگ ہوگی اور مرد حضرات کی کتاب الگ ہوگی۔ وہاں پہ چیز کی وضاحت جو بوڑھے حضرات ہیں جو ضعیف حضرات ہیں کوشش کریں ان کو سب سے آگے کر دیں تاکہ وہ جلدی معلوم ہو جائے۔ وہاں پہ آپ کا پاسپورٹ چیک کرنے کے بعد آپ کو وہاں سے گزار دیا جائے گا، جب بھی آپ وہاں سے پاسپورٹ کو لینے کر کے ضرور بھی گزار کروا دیں، تھوڑا سا آگے جاتے ہیں آپ کو الٹے ہاتھ سے بہت سارا سامان ملائے گا جو آپ کو بلاوا وہ آپ کا اپنا سامان ہوگا، وہاں سے آپ نے اپنا شناخت کر کے اپنا ڈیٹی کے طریقے یا جو بھی ہے وہ آپ نے شناخت کر کے دے دینا۔ وہاں پہ سامان کی ایک ایسی ہوتی ہے کہ سامان اوپر نیچے بھی کھڑا ہوتا ہے، ایک جیسا بھی سامان ہوتا ہے، ایک جیسے سوٹ کیس ہوتے ہیں، جیپ کیس ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پاکستان سے جب آپ جائیں نا تو جیسے رنگ کی کو جو کپڑے کی جو رومال ہوتے ہیں جو آپ پنجابی میں کہتے ہیں کافیاں ہوتی ہیں تو آپ اس کے ساتھ سامان میں تاکہ آپ کو اپنے سامان کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمارے غیر سبز رنگ کے جو کافی والا جو ٹیگ ہے وہ دے رہا ہے تو پھر آپ اپنا نام پڑھ کے آپ دے دیں۔ سماج اصول کرنے کے بعد پاکستانی جھنڈوں کے کوڈ لگے ہوئے ہیں، آپ ان کوڈوں کی چیز میں جانا اور کوڈ آگے جا کے بائیں سے دائیں جانا بڑھیں گے اور آپ کو شیشے کا بہت بڑا دروازہ نظر آئے گا۔ دروازے کے پاس اسکیننگ مشینیں لگی ہوتی ہیں جس کو ایکسٹرا مشینیں کہتے ہیں، وہاں سے آپ اپنا سامان چیک کروائیں اور آپ اس سامان چیک کروانے کے بعد آپ ایئرپورٹ کی اندرونی حدود سے باہر نکل جائیں گے۔ جیسے ہی آپ ایئرپورٹ کی اندرونی حدود سے باہر نکلیں گے اپنے سامان کے ساتھ تو آپ کو راستے میں دائیں بائیں دونوں جانب موبائل کمپنیوں کے کارڈ بیچنے والے افراد اور کمپنیوں کے نمائندے نظر آئیں گے۔ وہ مختلف کمپنیوں کے نمائندے ہوں گے جیسے ہمارے پاکستان میں ٹیلی اور واجد اور یوز ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی کمپنی کا موبائل سم ہے وہ آپ نے وہاں سے وصول کر لینی ہے، اپنی سم منگال کے آپ اپنے 10 استعمال میں ڈال لیں اور وہاں کی جو سم ہے وہ آپ اپنے موبائل میں جیسے ڈالیں گے تو وہ آرامت ہو جائے گی، ایکٹیویٹ ہو جائے گی، پھر آپ اپنے رشتے داروں سے پاکستان میں جہاں سعودی عرب میں وہاں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سم ڈالنے کے بعد جن لوگوں نے جو ہاتھ سے اپنا وقت متعین نہیں کیا وہ کیا اپنا 2 گھنٹے کا ٹائم متعین تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو ایک کھلی جگہ ملے گی ویٹنگ ایریا، وہاں ویٹنگ ایریا میں پاکستانی جھنڈوں کے کوڈ لگے ہوئے ہوں گے، ان کوڈوں کے اوپر پاکستانی شہروں کے نام لکھے ہوں گے، اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو اسلام آباد کے مثال کے طور پہ آپ کی فلائٹ اسلام آباد سے جاتی ہے، آپ نے دیکھنا کہ کن کوڈوں کے اوپر اسلام آباد لکھا ہوا ہے، جن کوڈوں کے اوپر اسلام آباد لکھا ہوا ہے آپ نے اس کوڈوں کے ایریے میں جا کے بیٹھنا ہے، اس کوڈوں کے ایریے میں جا کے بیٹھیں گے۔ جیسے تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو آپ کو معلوم کا حملہ بڑی بڑی لوگوں کی ٹرالیاں لے کے آئے گا اور آپ کا سامان اٹھا ٹرالیوں کے اوپر رکھنا شروع کر دے گا۔ اب آپ نے وہاں فوٹو کا وہاں سے کام لیتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ جس ٹرالی کے اوپر آپ کا سامان رکھا گیا ہے اسی ٹرالی کے ساتھ آپ نے باہر کی طرف جہاں پہ بسوں کے کھڑے ہیں، ٹرینیں وغیرہ کھڑی ہیں، جو بھی آپ کو ٹرانسپورٹ والوں کی طرف سے متعین دی گئی ہے آپ کو جانا ہے، ٹرالی کے ساتھ ساتھ آپ نے جانا ہے۔ وہاں پہ بھی بسوں میں سوار ہونے سے پہلے آپ نے یہ تعین کرنا ہے کہ آپ
کا سامان جس ٹرالی کے اتار کے کس بس کے اوپر رکھا جا رہا ہے اس بس کا آپ نے نمبر اپنی کاپی پہ یا کاغذ پر نوٹ کر لینا، بس کا ہو گیا اور ڈرائیور کا ہو گیا، آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ایک نام بس کا نمبر ہے، جس بس کے اوپر میرا سامان رکھا گیا ہے اسی بس میں آپ نے بیٹھنا ہے، جس بس پہ آپ کا سامان رکھا جائے گا۔ یہ جو سامان کسی اور بس میں رکھا گیا ہے، بیگ کسی اور بس میں گیا ہے تو آپ کہیں سے کہیں اور پہنچ جائیں گے۔ بس میں سوال ہونے سے پہلے گیٹ کے اوپر ہی نظم کا معاملہ آپ سے پاسپورٹ وصول کرے گا، تو آپ نے پاسپورٹ کے حوالے کر دینے ہیں، اس کے شناختی کارڈ، میڈیکل سرٹیفکیٹ اور جو جہاز کا ٹکٹ ہے وہ آپ نے لگا کے اپنے دستی سامان میں رکھنا، صرف پاسپورٹ اس کے حوالے کر دینا، فل کر دو۔ اس کے بعد آپ کا جو سفر ہے وہ جدہ سے مکہ کی جانب چلا جائے گا۔ مکہ جانے سے، مکہ پہنچنے سے پہلے آپ کو بیچ میں بس کے اندر معلوم کا عملہ آپ سے جو وہ نوکر والا حال ہے، جو آپ کا حاجی کارڈ ہے، کچھ شناختی کارڈ کہتے ہیں، وہ آپ سے وصول کر لے گا۔ جیسے پاسپورٹ وصول کیے گئے ہیں ویسے وہ آپ کا کارڈ بھی آپ سے وصول کرے گا۔ آپ نے وہ کارڈ ان کے حوالے کر دیں گے، وہ چاہتے ہیں 5 کارڈوں کی بستی کر کے اپنے پاس جمع کرتے جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنے رہائش گاہ کو پہنچیں گے، آپ کا مکہ نمبر مثال کے طور پہ جو کارڈ پہ جو آپ کے طرح نامے پہ لکھا ہوا ہے، مکہ نمبر ہے، بلڈنگ نمبر آپ کی 200 ہے، سب فرضیوں میں بات کر رہا ہوں، جو بھی آپ کی بلڈنگ نمبر ہے، مکہ نمبر 1 ہوتا ہے، اس میں مختلف بلڈنگیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک خاص سمجھنے کی بات ہے۔ بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی رہائش گاہ سے جب قدم سفر کرتے ہیں تو آپ اپنے مکہ کو دیکھتے ہیں کہ مکہ نمبر 70 ہے، آپ اس بلڈنگ کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس بلڈنگ کی بات ہے، تو آپ کسی اور بلڈنگ سے چلے جائیں گے۔ اس بات کا خیال ہے۔ جیسے کہ آپ اپنی بلڈنگ پہ پہنچتے ہیں تو وہ آپ کو آدمی لگا کے تو آپ کو 4-5 کا وہ کارڈوں کا ایک بندے کے تھرو کر دیں گے، وہ پھر جو ایک بندہ وصول کرے گا، دیکھے گا کہ میرے پاس جن بندوں کے پاس آئے ہیں وہ ان سبوں کو اکٹھا کر کے اپنی منزل کے اوپر جائے گا، دوسری منزل ہے، تیسری منزل ہے، چوتھی منزل ہے بلڈنگ، اس کے اوپر جائے گا، پھر اس کے اوپر لکھا ہے 1 کمرہ نمبر کون سا، اس کمرے میں آپ کی رہائش گاہ 4-5 آپ کی رہائش گاہ۔ یہ تو اگر آپ کا رہائش کا معاملہ، جس بلڈنگ میں آپ رہائش پذیر ہے اس بلڈنگ کے نشیبوں پر آ رہتے ہیں، کس چیز کا بول رہتے ہیں، کس جگہ پہ ہماری بلڈنگ ہے، وہ بلڈنگ کا بھی پاکستانی جگہ کو بینر اور اسٹیکر لگے ہوتے ہیں، اس کے اوپر مکہ نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، تو بلڈنگ کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مکہ نمبر 70 ہے تو بلڈنگ نمبر 200 ہے، آپ بلڈنگ نمبر 200 کے رہائشی ہیں۔ بلڈنگ نمبر 200 کی جو ٹرانسپورٹ ہوگی وہ مدن کی طرف سے تو آپ کی رہائش گاہ سے لے کے بیت اللہ شریف اور بیت اللہ شریف سے آپ کی رہائش گاہ پر یہ آپ کو سب چیز سہولت مل جائے گی۔ جب بھی آپ نے آپ بیت اللہ کی طرف جانا ہے، عمرے حج کے لیے جانا ہے یا دعا کے لیے جانا ہے یا نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، آپ نے اپنے ہی بلڈنگ نمبر کی بس میں سفر کرنا ہے اور اپنے ہی بلڈنگ نمبر کی بس میں واپس آنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ شروع ختم قرآن کھانے کا اہتمام کریں، زیادہ مغرب بتائیں یا باقی چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ آج ایک مشقت چلا ہے، آپ کی صحت اچھی ہوگی آپ کا حج بہترین ہوگا۔ آج کا تعلق صحت سے بھی اور جیب سے بھی ہے، بدن سے بھی اور مال سے بھی ہے، کیونکہ یہ ڈبل عبادت ہے، بدن سے بھی اچھی ہے اور صحت سے بھی ہوگی۔ اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی، اگر آپ نے کھانے کے اوپر ٹور گئے، اگر آپ نے ایسی چیزیں کھائیں جس سے آپ کا پیٹ خراب ہو گیا، بخار ہو گیا، یعنی وہ ایسے ڈائریا یا پھر آپ کو ایسے وغیرہ کی شکایت ہوگی تو آپ اتنی بڑی عبادت سے نہیں ہو سکیں گے۔ تو زیادہ یہ چند خاص آپ کی باتیں تھیں اور یہ آپ کو پیش کرنی تھی۔ اللہ پاک وہ بھی ہمیں یہاں بیان کیا اور نہ کے بھی ناقص رائے کے مطابق جو بھی آپ کو بات کرنا عمل کرنے کے لیے کرنا ہے، ابھی ہمارے پروگرام کا باقی حصہ بھی ہے۔ موضوعات کے بارے میں بھی ہوگا، کچھ چیزیں میں نے بتائی ہیں، خوشبو کی حالت میں اگر احرام کی حالت میں خوشبو کا آدمی لگانا بھی منع اور کھانا بھی منع اور مزید معلومات بھی مل جائیں گے۔